رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ مومنون کی اجمالی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے ہماری گفتگو آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور آپ کی خدمت میں نے کل عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کی جو کل ہم نے آیات آپ کی خدمت میں پیش کیں، ان کے اندر پروردگار انسان کی خلقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ ایک مرحلے میں پروردگار انسان کی مادی خلقت کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور اس کے جو مراحل ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ سلالۃ من طین، کہ انسان جو ہے وہ مٹی کی جو ہے وہ ایسنس جو اس کے اندر، یعنی اس کا جو نچوڑ ہے، اس سے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ اب مٹی کا نچوڑ، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسنس جو ہے، جب مٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ زمین میں جو مادی یعنی مٹیریل جو کنسٹرکشن ہے، اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، انسان کے اندر تقریباً سارے جو وہ ہے ایلیمنٹس ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی فارم میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں سے آگے پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو ہم نے دوبارہ نطفے کے بعد اس کو ہم نے مختلف اسٹیجز سے گزارتے ہوئے ایک فارمیشن میں لے آئے۔ یہ اس کی مٹیریل فارمیشن ہے۔ اس مٹیریل فارمیشن میں لانے کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں دوبارہ سے ایک اور خلقت۔ بس یہ جو کہا کہ ہم ایک اور خلقت شروع کرتے ہیں، یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت آدم کو مٹیریلی خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پس جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں۔ اسی لیے یہاں پر اس ثم انشأناہ خلقا آخر میں بھی جو روایات ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، تو اس میں فرمایا کہ جب انسان کی یہ فزیکل اور مٹیریل کنسٹرکشن اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے یا اس کے اندر روح کو اٹیچ کرتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی وہی سٹیجز یا وہی کنڈیشن ہے کہ جس کو ہم حضرت آدم کی خلقت اولیہ سے بھی مشابہت دے سکتے ہیں اور اس سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن یعنی اس مٹیریل کنسٹرکشن کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقاً آخر، ہم نے اس کو ایک اور مخلوق بنایا ہے۔ تو یہ جو ایک اور مخلوق ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ اب اس مٹیریل حد سے باہر نکل کر جو چیز بن رہی ہے وہ اس کو انسان بناتی ہے۔ اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مقام معظم رہبری اور آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کی خلقت ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی جو اصل حقیقت یا جو اصل فارمیشن ہے وہ اینیمل نہیں ہے، بلکہ انسان ایک الگ اور ایک بالکل مختلف خلقت ہے پروردگار کی، اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو زندہ ہیں اور اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھتی ہے کہ جس میں اس صلاحیت کے ذریعے سے وہ خدا جو ہے، خدا کو تلاش کرتی ہے، خدا کی طرف موو کرنے کی، خدا کو پانے کی جو صلاحیت اس کے اندر ہے، اور یہی چیز انسان کو باقی تمام مخلوقات کے جن کے اندر یہ قوت نہیں ہے ان سب سے زیادہ افضل قرار دیتی ہے۔ اب انسان کو اس بات پر واقعاً افتخار کرنا چاہیے کہ وہ جو احسن الخالقین ہے، وہ جو بہترین خالق ہے، وہ انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے تبارک اللہ بابرکت۔ پس یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان اگر اپنی اس خلقت حقیقی کو دریافت کر لے تو پھر
یوں گویا سمجھ لیجئے کہ برکتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ انسان کے لیے موجود ہے. انشاءاللہ کبھی رہا سلسلہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس برکات کا دائرہ وہاں تک جاتا ہے، یعنی انتہا برکات کی یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے پوری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے. یہ تک صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے کہ جس پر بہرحال ڈسکشنز کی ضرورت ہے اور اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور اس پر بحث بھی موجود ہے. خوب، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، تم خلق ہو گئے، بنا دیے گئے، تمہیں انسان بنا دیا گیا. انسان بننے کے بعد اب تم جو ہے وہ موجود ہو دنیا میں، اور انسان نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، پھر زندگی کے مراحل کو طے کرنے ہیں. لیکن اس مٹیریل کنسٹرکشن، یا تو تمہاری ہم نے مٹیریل خلقت بنا دی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اس کے کمال تک پہنچا دیا، یہ ابتدا ہے. انتہا تمہاری کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے درمیان کے کسی مرحلے کو ٹچ نہیں کیا، لیکن انسان کیا جو اس دنیا کے اندر اینڈ ہے اس کے اوپر ذکر کیا کہ اب آ گئے ہو، رہنا ہے تم نے. میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اپنی اس خلقت آخری جو ہے، یعنی جو دوسری خلقت ہے اس کو دریافت کر لے، یعنی اپنے انسان ہونے کو دریافت کر لے. اسی لیے وہ جو حدیث موجود ہے کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. یہ کس ذریعے سے؟ اسی ذریعے سے ہے. ہم نے اپنے آپ کو جو پہچاننا ہے اس میں سے کیا چیز ہے جو ہم نے دریافت کرنی ہے؟ کیا مجھے میری جو دریافت ہے، میری جو پہچان ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا بدن کام کیسے کرتا ہے، میرے اندر کون کون سے آرگنز ہیں؟ یہ ضروری ہے. میں اس کو خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے نگیٹ یا کمتر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے. لیکن اس سے ماورا جو حقیقت انسانی ہے، دیکھیے میرے معدے کا کام کرنا، میرے گردوں کا کام کرنا، میرے دل کا کام کرنا، یہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن ان کے پیچھے میری عقل جو موجود ہے، میرا جو حقیقی روح موجود ہے، اس کو دریافت کرنا اور پھر اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی حقیقت کے ذریعے سے اپنے حقیقی خالق کو اور حقیقی الہ کو دریافت کرنا، یہ انسانیت کا حقیقی کمال ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی اسی مٹیریل زندگی کا اینڈ بتا رہا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس کے بعد تم مرنے والے ہو. لام جو میتون کے اوپر آ رہا ہے یہ وہی کسی چیز کی یعنی تاکید کے لیے ہے، یعنی اس کے بعد حتماً تم نے مرنا ہے. کوئی بھی انسان دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس کے لیے موت نہ ہو. لہذا تمہارا ایک ڈیفینٹ جو اختتام ہے وہ کیا ہے کہ تم نے اس کے بعد میت میں تبدیل ہو جانا ہے. ابھی تک تم ایک زندہ چیز تھے، سانس لے رہے تھے، تمہارے پاس ایک بدن موجود تھا، اب وہی بدن تمہارا کیا ہو جائے گا؟ میت میں تبدیل ہو جائے گا. یہ بات یہ سمجھا رہی ہے کہ مرنا اٹس ناٹ دی اینڈ. اس کو کنسیڈر کریں. ثم اس کے بعد جو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کے بعد جو ہو جاؤ گے میت میں تبدیل ہو جاؤ گے. تمہارا میت میں تبدیل ہو جانا وہ تمہارے بدن کی حد تک ہے. تمہارا بدن میت میں تبدیل ہو جائے گا لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد ایک سلسلہ آگے موجود ہے. ایک مرحلہ ہے جو تم نے دنیا میں گزارنا ہے اس بدن کے ساتھ. جب یہ میت بن جائے گا تو اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اب اس کے باقی جتنے مرحلے ہیں برزخ میں، قبر میں اور جتنے بھی اس کے بعد آنے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ چھوڑ کر دوبارہ فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دیکھیے خلقت اولیہ کو بیان کرنے کے بعد موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا بیان. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، میں نے تقریباً یعنی میں البتہ اپنے ناقص مطالعے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جائے تحقیق اپنی جگہ پر ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے اور اس پہ سرچ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے تقریباً ناقص مطالعے میں جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً قیامت کے حوالے سے جتنے بھی مقامات دیکھیں گے وہاں پر لفظ بعث استعمال کیا گیا ہے، جو مجھے یعنی میری اپنے ناقص مطالعے میں ابھی تک ذہن میں گھوم رہی ہے بات کہ قیامت کے دن بہت کم مقامات پر دوبارہ زندہ کرنے کے معنوں کو استعمال کیا گیا ہے. یعنی شاید استعمال ہوا ہو، میں ابھی چونکہ ذہن میں حضور ذہنی بھی نہیں ہے میرے کہ ایگزیکٹلی میں کوئی دعویٰ کر سکوں. پاسبل ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کو بھی، لیکن موسٹ آف دا ٹائم یعنی کم از کم اغلب ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بعثت کی بات یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے معنی میں. بس یعنی وہاں پر جو مجھے فرق میں آپ کو یعنی یہاں پہ جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہماری فارمیشن تھی
کہ جس کو میں نے کل عرض کیا کہ آدھا جو ہے وہ نطفہ اس کا حصہ باپ سے آ رہا ہے، آدھا ماں کے پاس سے آ رہا ہے، اور پھر وہ ملتا ہے اور پھر وہ مختلف سٹیجز بناتا ہے، بننے کے بعد وہ ایک خاص فارم میں آتا ہے، اس کے ساتھ روح متصل ہوتی ہے دنیا میں وہ سارا. اب یہ جو بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا، آج اگر ہم اس پر بحث کرنا چاہیں تو میرے خیال سے شاید اب تو شاید بچے بھی ساری بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ انسان کے باڈی میں سے اس کا اگر ایک سیل بھی باقی بچا ہوا ہے اور اس میں سے کروموسوم اور اس کا جینیٹیکل کوڈ اگر باقی ہے، اور ابھی دنیا کے اندر تو یہ ایک ابھی البتہ خیال کے مرحلے سے آگے نکل چکی ہے بات کہ ہم اس کو خیال کہیں، پاسبلٹیز پر، یعنی اس پر بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہوگا، ہو سکنے کو تقریباً سارے جو عقول ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں. وہ یہ کہ میرا جو جینیٹیکل کوڈ ہے، میرا جو کروموسوم ہے، میرا جو جین ہے، وہ اگر موجود ہو تو پھر دوبارہ مجھے کنسٹرکٹ کرنا اور مجھے دوبارہ اٹھانا اٹس ناٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی میں جو اس وقت بن چکا ہوں، میں جو اس وقت ہوں، اگر میں بظاہر ختم ہو جاؤں لیکن میرا کوئی جین باقی ہو اور اس جین کو دوبارہ سے یعنی جنریٹ کر کے جو ہے وہ ایک چیز بنائی جائے اور اس کو دوبارہ کریٹ کیا جائے تو میں جو ہوں وہ میں دوبارہ بن جاؤں گا. یہ جو کانسیپٹس ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. بس اب دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق دیکھیں. ایک جو ہے وہ کیا ہے، ابتدائی اسٹیج ہے کہ جہاں پر ایک چیز کو یوں کہہ لیجئے کہ فرام زیرو بنایا جا رہا ہے. فرام زیرو بنانے کے بعد اب جو یہ بن گئی ہے اس کا اگر جینیٹیکل کوڈ سیف ہے تو اسی کو دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا، اسی کو دوبارہ اٹھانا. اب اس کو آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو باس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے اندر اگر ہم اپنی فعلاً سائنٹیفک، میں نہیں کہتا کہ یہی حتماً ہوگا یا ایسے ہی ہوگا، ہم ہرگز کسی دعوے کی بات نہیں کر رہے، لیکن آج اپنی سائنٹیفک علاقہ سے اگر سوچنا چاہوں کہ وٹ کوڈ بی دا پاسبلٹیز، تو دس از ون آف دا پاسبل تھنگز یہ ہے کہ اگر خاک ہو جانے کے بعد میرا کوئی ایک جین بھی باقی موجود ہے اور میرا ایک جینیٹیکل کوڈ باقی ہے، تو جو چیز میں بن چکا ہوں اس سے اس کا ریپلیکا دوبارہ بنانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے، خاص طور پر کہ جس نے مجھے زیرو سے یہاں تک بنایا تھا. لہذا سورہ مبارکہ یاسین میں پروردگار اس بات کو کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور کفار سے کہتا ہے کہ تم جو دوبارہ انسان کے بن جانے کو اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہو، اس میں حیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پروردگار جو تمہیں پہلی دفعہ بنا سکتا ہے، اور پہلی دفعہ بنانا بظاہر مشکل ہوتا ہے، اس کو ریپلیکیٹ کرنا مشکل نہیں ہوتا. تو جب تمہارے لیے یہ کام نہیں ہے تو پروردگار کے لیے کوئی بھی مرحلہ یہ مشکل ہرگز نہیں ہے. خوب پس قیامت کے دن کیا کیا جائے گا؟ تبعث، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور بات تحقیق اب دیکھیے، لَقَدْ خَلَقْنَا، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پھر لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اب جس طرح سے ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، اسی طرح سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، قسم کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، ہم ہی نے خلق کیا ہے فوقکم، تمہارے اوپر. کیا چیز خلق کیا ہے؟ سبع طرائق. اب سبع طرائق، طرائق جمع ہے طریقہ کی، اور طرقہ بیسیکلی راستہ چلنے کو کہتے ہیں، اور طریق راستے کو کہا جاتا ہے، طریقہ ایک خاص قسم کے عمل کو کہا جاتا ہے، یعنی راستہ چلنے کو. لیکن اسی راستہ چلنے کی کیفیت میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ طریق کے اندر ہی، راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ گویا درجات کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. یہ طریقہ، وہ طریقہ، وہ طریقہ، جس طرح سے کہا جائے گا، مختلف طریقے جب آئیں گے تو مختلف درجات کی کیفیت یا مختلف فیزز کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. ہم نے تمہارے اوپر 7 طریقے، اب اگر لفظ پہلے استعمال کیا جائے تو یہ دوسری مطلب بات کی جائے تو 7 درجے. اب اس کے بارے میں جو طرائق کا لفظ استعمال کیا، یقیناً جب 7 درجوں کی بات کی جاتی ہے تو آپ اور ہم فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں کہ وہ 7 آسمان ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کہا ہے 7 سماوات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر 7 سماوات نہیں کہا، 7 طرائق کہا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ 7 مختلف درجات یا 7 مختلف راستے. لہذا بعض علماء کہتے ہیں کہ طرائق اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ
مختلف آسمانوں سے مختلف فرشتوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے لازمات ہے. اب جو فرشتہ فرض کریں کہ آسمان اول سے آ رہا ہے، اس کا راستہ جو دوسرے سے آ رہا ہے اس کا فرق کرے گا، تیسرے سے آ رہا ہے اس کا فرق کرے گا، سے لے کر آج تک. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ سبع طرائق کہا گیا ہے. لیکن مراد اس سے آسمان ہی ہے کہ ہم نے تمہارے سر پر 7 آسمان. اب یہ جو 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 7 یعنی جو ہے وہ کیوں ہے، مطلب 7 ہی طبقات کیوں ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اس پہ ہم یعنی اس طریقے سے بات، یہ جو ایک عدد ہوتا ہے یہ مصلحت خداوندی کے تحت ہوتا ہے. لیکن 7 ہم نے آسمان، اب ہم یہ جو 7 آسمانوں کی جو کیفیت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ہم دنیا اور اس کے مدار اور میکسیمم چاند تک پہنچنا بھی، میں یہ بہرحال اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا ابھی تک حتمی نہیں ہے جس طریقے سے دنیا کو بہرحال بتایا گیا ہے اور سب کچھ کیا گیا ہے. ایک ابحاث ہیں، آپ کبھی اس پہ غور کریں گے، یعنی نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو چاند کے حوالے سے بھی آپ کو، جیسے ابھی ہمارا کورونا کے حوالے سے کہ ہے بھی یا نہیں ہے تو ایسا ہے ویسا ہے، ایسا نہیں ہے ویسا ہے، 1000 طرح کی کانسپیریسیز آپ کو سننے کو مل رہی ہیں. اسی طرح سے چاند کے حوالے سے بھی کانسپیریسیز موجود ہیں، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان اس جو دعویٰ کر رہا ہے اس طریقے سے وہ چاند پہ پہنچا نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو یہ 7 آسمانوں کی بات کی، اب یہ 7 کس طریقے سے آسمان ہیں، ان آسمانوں سے اصلاً حقیقتاً مراد کیا ہے، یہ وہ ابحاث ہیں کہ جن کو ابھی تک انسان جسے کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں اگر کہا جائے درک نہیں کر سکا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ 7 مختلف درجات بنائے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی خلقت کے جو پروسیس ہے اس سے غافل نہیں ہیں. یہ جو جملہ ہے کہ ہم اپنی خلقت کے پروسیس سے غافل نہیں ہیں، اس میں کئی طریقے سے اس بحث کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک معنی اس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی خلقت سے، اپنے جو پروسیس آف تخلیق ہے اس سے غافل نہیں ہیں. اس کا معنی جو ہے وہ ایک یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ متوجہ ہے، کہ ناظر ہے اس بات پر کہ کون سی چیز کیسے خلق ہوئی ہے، یا اس کی جو ہے وہ تدبیر خلقت کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو وہ کیسے کام کر رہی ہے، ہم اس سے غافل نہیں، اس کے اوپر ناظر ہیں. ایک معنی یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انسان نے بگ بینگ تھیوری تو اب دریافت کی ہو، لیکن انسان کے ذہن میں کائنات کے خود بخود سے بن جانے کی جو داستان ہے وہ قدیمی ہو، اور تقریباً ہر دور میں ایسے اذہان رہے ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ جی جیسے ابھی بھی بگ بینگ والے بغیر کسی دلیل کے بگ بینگ تو ہو سکتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، لیکن بغیر بہت ساری دلیلوں کے ساتھ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بات ہماری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آتی. یعنی واقعاً عجیب سی بات ہے نا کہ میں یہ تو مان لوں کہ ایک مادہ جس کے اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ عقل رکھتا ہے، نہ وہ علم رکھتا ہے، نہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک بے پناہ علم رکھنے والا، ایک بے پناہ قدرت رکھنے والا، ایک بے پناہ جو ہے وہ کمالات کا حامل ایک ذات جو ہے وہ کائنات کو شروع کر سکتی ہے، تو آپ کے لیے اس کو ماننا مشکل لگتا ہے. لیکن ایک بے عقل، بے قدرت اور بے کمالات جو ہے وہ مادہ، اس کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو جاتا ہے. تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. اس بے عقل اور بغیر قدرت رکھنے والے اور بغیر کمالات رکھنے والے مادے سے اتنی بہت ساری چیزوں کو پروف کرنا ناممکن ہے. بات ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ مادہ عاقل تھا، ورنہ یہ بتائیے کہ جس میں خود عقل نہیں اس نے عقل دی کیسے، اور اس طرح کی بے تحاشا صفات کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو جو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہہ کر، اپنے آپ کو جو ہے وہ عاقل کہنے کے بعد جو ہے اس طرح کی بے عاقلانہ جو ہے اور بے عالمانہ جو ہے وہ باتیں، غیر عالمانہ باتیں جو ہیں ان کو تسلیم کر لیتے ہیں. اس کے مقابلے پر خدا کی قدرت کے آثار پوری کائنات میں کہ ذرے ذرے میں نمایاں ہیں، اور قرآن کریم اور مختلف جگہوں پر وہ عقلی طور پر بھی ثابت ہے کہ میرے پاس اگر عقل ہے تو پیچھے کوئی خالق عقل، کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو عقل دینے والی ہو، سے لے کر جتنے کمالات ہیں وہ سب ہر اثر اپنے مؤثر کا پتہ دے رہا ہے. ہر ذرے کے اندر پروردگار کی ذات کی جو ہے وہ آثار اس میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر اس کو جھٹلایا جا رہا ہے تو پھر اس سے زیادہ تو انسان، اب یہی کیفیت عین ممکن ہے
کہ ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ جی دھماکہ ہوا اور دھماکہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سب جو ہے وہ فضولیات ہیں۔ اب اس کے مقابلے پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی خلقت سے جو ہے وہ غافل نہیں ہیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم غافل نہیں ہیں، یعنی یہ جو ہے یہ غفلت کے نتیجے میں نہیں بنا، یہ دس از ناٹ ایکسیڈنٹل کہ ایک دھماکہ ہوا اور یوں ہوا اور یہ چیزیں بن گئی، نہ، ہر چیز تدبیر کے تحت ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ علم موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اور اس کے ہی آثار ہیں جو کہ ساری قدرت سے ظاہر ہیں۔ بلکہ یہ جو جملہ ہے پروردگار کے وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، میں کہتا ہوں کائنات کا نظم، کائنات کے اندر کمالات، کائنات کے اندر یہ جتنے بھی آثار ہیں، یہ سارے کے سارے آثار جو ہے وہ پروردگار کی اس یعنی عظیم ذات کے اور لامحدود علم کے اور لامحدود قدرت کے ہی آثار ہیں کہ جو خود بخود اس کے ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی دیکھیے، ابھی ہم نے آسمان کو درک نہیں کیا صحیح معنی میں کہ آسمان ہوتی کیا چیز ہے، اور صحیح معنی میں جو قرآن میں آسمان کہا گیا ایگزیکٹلی اس سے مراد کیا ہے، پھر آسمان اول کیا ہے، آسمان دوم کیا ہے، سے لے کر ساتواں آسمان سے کیا مراد ہے۔ اصلاً ہم ابھی اس وادی میں داخل نہیں، ہمیں پتہ کیا ہے، ہم جانتے کیا ہیں۔ اور یہاں پر لفظ طرائق استعمال کر کے گویا پروردگار مولا کائنات کی اس جملے کی طرف بھی ہمیں، یعنی قرآن یہاں پر ہمیں یقیناً پہلے نازل ہوا ہے، امام نے یہ بات بعد میں کہی ہے، لیکن امام کا یہ جملہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہو جب امام فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سبع طرائق، طرائق طریقے کی جمع ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں، تو 7 راستوں سے کیا مراد ہے، یعنی ہر آسمان تک پہنچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو امام فرما رہے کہ میں ان راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ یہی بات انسان کو سوچنی بھی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کائنات کا جو تسخیر ہے وہ خلائی شٹل بنا کر کی جائے گی، وہ جو ہے فلاں چیز کے ذریعے سے کی جائے گی۔ عزیزان من، مادی کائنات کی جو تسخیر ہے وہ ہم اپنی روح کی تقویت کے ذریعے سے کریں گے۔ میری روح اگر تقویت پا کر اور میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں کہ جہاں میں اپنی روح کے کمالات کو درک کروں، تو میری روح کے اندر اتنی طاقت ہے۔ دیکھیے، میری روح کا ایک حصہ جس کو میں نے ابھی درک نہیں کیا، وہ سر سے لے کر پیر تک میرے پورے بدن کی تدبیر کر رہا ہے، جو میرے ابھی علم میں نہیں ہے، جس کی سیٹنگ میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے۔ اب آپ سوچیں نا، دیکھیں کمپیوٹر میں جب کمپیوٹر آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے اندر جو ایک ان بلٹ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ پورے کے پورے کمپیوٹر کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ آدمی جو کہ اس پورے ان بلٹ سسٹم کو جان لے، پہچان لے، اس کو پتہ ہو کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، تو دیکھیں وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ پورے کے پورے کمپیوٹر کی شکل بدل سکتا ہے۔ وہ جہاں سے بیٹھ کر چاہے جس چیز کو چاہے، اس کو ادھر کر دے، اس کو ادھر کر دے، اس کو اوپر کر دے، اس کو نیچے کر دے، ہی کین ڈو ایوری تھنگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے۔ لیکن میرا جیسا جو جاہل ہے، جس کو صرف اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ماؤس سے جو ہے نا وہ چیزیں ہلاتا ہے، اس کو کلک کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کو کچھ کرنا نہیں آتا۔ میں کمپیوٹر میں کام کرنے کے بعد جتنے بھی کام کروں گا وہ سارے کے سارے اس کے ذات سے باہر کی چیزیں ہیں، خود کمپیوٹر کے اندر وجود کے اندر اتروں گا۔ لہٰذا جو کمپیوٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جو یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، وہ جب اترتے ہیں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا یہ تو کچھ بھی چیزیں نہیں، اس سے آگے کی ٹیکنالوجی کے اوپر ہم جا سکتے ہیں۔ وہ جو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ جو فلاں چیزوں کی بات کرتے ہیں، مجھ جیسا اس فیلڈ میں کم عقل آدمی بعض اوقات ان کو درک بھی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی صرف ظاہر پہ اس کے چل رہا ہوں۔ میرے لیے کمپیوٹر بالکل ایک اور سامنے رکھی ہوئی چیز کی طرح سے، جس کی آنکھ، کان، ناک اور اس سے میں بات کر رہا ہوں یا وہ میرے کام کا جواب دے رہا ہے، اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں نا، اب جو کمپیوٹر کے اندر ماہر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پورے کمپیوٹر کو اپنے قابو میں لے سکتا ہے۔ ابھی میرا کمپیوٹر خود بخود چل رہا ہے، اسی طرح سے میرا بدن خود بخود چل رہا ہے، لیکن اگر میں اپنی روح کے اس مرحلے میں داخل ہو جاؤں اور اس مرحلے کو سمجھ لیں، اس کوڈنگ کو میں جانتا ہوں کہ کیسے اس کے اندر وارد ہوا جاتا ہے، کیسے چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اب میرے جیسا جاہل آدمی، اس کو یہ کہا جاتا ہے قبلہ یہ ہے نا سی ڈرائیو کے اندر یہ جو چیزیں ہیں، برائے مہربانی اس میں مت گھسیے گا، ٹھیک ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ قبلہ یہاں پہ گھسنے لگے، انہوں نے فائلوں میں جا کے کوئی گڑبڑ کرنا شروع کر دی تو ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور یہ کوئی ایسی غلطی کر دیں گے جس سے پورا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو جب دیکھیں، غور کیجئے گا، کمپیوٹر کے لیے اچھا ہم بعض اوقات کرتے بھی کیا ہیں کہ وہ کچھ فائلیں ایسی ہوتی ہیں جو کوشش کرتے ہو، کہتے ہیں نظر ہی نہ آئے، اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ کہاں پر ہے۔ کیوں؟ آپ اور ہم جانتے ہیں یہ بات کہ اگر عام بندہ ان فائلوں کو چھیڑنے لگے گا تو پورے کا پورا سسٹم ہیک ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا دیکھیے، کمپیوٹر جیسی چھوٹی سی مشین
موجود کام کرنے والی، اس کے سسٹم کے لیے آپ اتنے خیال کرتے ہو کہ جی کوئی اس کے اندر نہ گھسے، اس کو جو ہے نا وہ نہ کرے، ورنہ ایک لفظ اوپر نیچے ہو گیا، ایک چیز ادھر اوپر نیچے ہو گئی، پورا سسٹم ہیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کا جو ورود کا سلسلہ ہے وہ کیا اتنا آسان ہوگا کہ وہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو کر کمپیوٹر ہیک ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، انسان ہیک ہو جائے تو پھر فاتحہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس طرف پہنچنا آسان کام نہیں ہے، اور انسان اپنے آپ کو مسخر کر لے تو یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کے تسخیر کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ اس نے اٹھا لیا ہے، اور پھر وہ کائنات کے تسخیر کے مراحل کو طے کرنے کے لیے آمادہ ہے اور کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ خوب عزیزان من، اب یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار جو فرما رہا ہے کہ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم خلق سے جو ہے، اس خلقت کا جو پروسیس ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں، یعنی یہ غفلت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک متدبر اور اس کے پیچھے ایک عالم اور اس کے پیچھے ایک جسے کہنا چاہیے قدرت مند فکر اور ایک قدرت مند علم ہے جو کہ اس کے پیچھے موجود ہے اور جو اتنے کمالات کو کائنات کے اندر ظہور دے رہا ہے۔ خوب، اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے اب آسمان بنا دیا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، آسمان بنایا ہے ہم نے، اور آسمان بنانے کے بعد کیا ہم نے کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے جو ہے وہ پانی کو برسایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی کو کیا کیا، نازل کیا، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق۔ یعنی واقعاً انسان اگر غور کرے اور پروردگار کی ان قدرتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، میں نے کہا نا کہ ہر ذرہ کائنات کا ایک عالم، ایک قادر اور ایک محیط خدا کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، یعنی جو جمیع کمالات ذات ہے کائنات کا ہر ذرہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جب آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بغیر اندازے کا نہیں ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کہیں زیادہ برس گئی کہیں برس نہیں رہی، ایسا نہیں ہے، کہیں برستی ہے زیادہ تو بھی اللہ کو علم ہے اور اس کی مرضی سے برستی ہے، کہیں نہیں برستی تو بھی اللہ کے علم میں اور اس کی مرضی سے برستی ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے جو پانی، اب یہ انسان کے لیے فکر کا مقام ہے۔ قرآن جب دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا کہ ہم نے پانی کو ایک مقدار یعنی ایک خاص اندازے کے مطابق نازل کیا ہے، ہم اپنے خلقت سے غافل نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے نظام سے بھی غافل نہیں ہیں۔ مطلب صرف یہ نہیں ہے جیسے ایک تفکر اور ایک تدبر جو تھا مفوضہ کا ایک زمانے میں یہ تھا، جو تفویض کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ گھڑی بنانے والا گھڑی میں چابی بھر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ خود بخود چلتی رہتی ہے، اسی طرح یہ نظام خود بخود چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس میں دخالت نہیں کرتا گھڑی ساز کی طرح سے۔ تو یہاں پر اس کا جو ہے وہ اشارہ بھی ہم دے سکتے ہیں کہ قبلہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کی یہ بات بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہر ذرہ قرآن کا، یعنی وہ جو جیسے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ حتیٰ جو پتا بھی گرتا ہے وہ پروردگار اس کو جانتا بھی ہے، اور اس کے اندر یقیناً پروردگار کی قدرت کا اور اس کا دخل بھی ہے، اس کی تدابیر کا۔ تو انزلنا من السماء ماء، اب جتنا بھی پانی نازل ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ایکسیڈنٹل نہیں ہو رہا، بلکہ کیا ہے، ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار میں۔ یہ مقدار یعنی حتیٰ جو روایات میں ملتا ہے، بلکہ ایک زبردست حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ وہ فرشتہ ایک ایسا فرشتہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق ہی حساب کتاب کے لیے کیا ہے۔ تھوڑا سا مجھے چونکہ اس کے وہ تمام ڈیٹیلز ابھی ذہن میں نہیں آئے اس وقت، لیکن فرمایا کہ مطلب اس کے کئی مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے غالباً یہ ساری بات کی ہوگی کہ کئی ہاتھ اور کئی انگلیاں یا کیا اس طرح کا کچھ سلسلہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اصل جو مراد ہے وہ یہ کہ وہ فرشتہ چیزوں کے حساب کتاب کرنے میں اب فرشتہ اگر اتنا قدرت رکھتا ہے تو یقین کریں آپ کہ خود تصور کر لیں انسان کے پروردگار کے لیے پھر کتنا جو ہے نا اس کی کیفیت جو ہے وہ آسان یا کتنی اس کی وہ ہوگی جب اس کا ایک فرشتہ کر سکتا ہے۔ تو اس فرشتے کے حوالے سے روایت میں کہ اس فرشتے سے پوچھا گیا کہ تم جو ہے وہ حساب کتاب کرتے ہو، تو اس نے کہا ہاں، کیا حساب کا؟ تو اس نے کہا کہ روز اول سے قیامت تک جتنی بارش ہوگی سب کے قطروں کا حساب میرے پاس، اور میں یہ حساب کتاب جو ہے کہ کہاں خشکی میں بارش ہوگی، کہاں تری میں بارش ہوگی، کہاں جو ہے وہ
بارش کم ہوگی کہاں زیادہ ہوگی، ایک ایک قطرے کا حساب جو ہے وہ میں سیکنڈوں میں کر لیتا ہوں، اور مختلف اس سے حساب وغیرہ پوچھے گئے، اور پھر آخر میں اس سے سوال یہ کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ کون سی چیز ایسی ہے، تم جو حساب کے فرشتے ہو، تمہارا کام ہی، تمہاری خلقت ہی حساب کے لیے ہوئی ہے، آیا کوئی ایک چیز، کوئی ایسی بھی چیز پائی جاتی ہے کہ تم جو حساب کے فرشتے ہو، جو کہ بارش کے قطروں کا حساب کتاب بھی سیکنڈوں میں کر لیتے ہو، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب تم نہ کر سکتے ہو؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے ہاں، کہ جب بھی زمین کے اوپر ایک جماعت، یعنی کچھ لوگ مل کر، جماعت جو ہے وہ 3 اور 3 سے اوپر بات چل جاتی ہے، کہ تو جہاں پر بھی 3 یا 3 سے زیادہ لوگ، یعنی جماعت جہاں پر صدق آ جائے لفظ، جہاں کہیں بھی زمین کے اوپر کوئی جماعت مل کر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر درود بھیجتی ہے، تو اس جماعت کے مل کر جو درود بھیجنے کا ثواب ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ میں جو گننے والا فرشتہ ہوں، میری جو قدرت ہے، میری جو خلقت گننے والی ہے، اس درود کا جو ایک جماعت مل کر بھیج دے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود، اس کا ثواب میری قدرت سے بھی باہر ہو جاتا ہے، تو پس اس کا جو ثواب ہے اس کو پروردگار جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے مجالس اعزاء کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، کہ جس میں ہم جمع ہو کر جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ عزیزان من، میں یہیں پر اب چونکہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ یہاں پر ایک کہتا چلا جاؤں کہ دیکھیے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی کچھ مسائل بھی پیش آئیں گے۔ مجالس اعزاء خاص طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ اگر مجالس اعزاء، اس کنسیڈریشن کے ساتھ اس کو غور سے سنیے گا، اس کنسیڈریشن کے ساتھ کہ اگر مجالس اعزاء مودت اہل بیت کے ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اس عنوان کے تحت قرآن نے جو مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو واجب قرار دیا ہے، آیا مودت پر شیعوں کا تو اتفاق ہے ہی، بہت سارے اہل سنت کے علماء جو ہیں تقریباً، یعنی نزدیک بے اجماع، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مودت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مودت کو واجب کیا ہے، اور امام شافعی کا جو مشہور شعر ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول، آپ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ کی جانب سے فرض ہے، واجب کی گئی ہے اس قرآن میں کہ جو اس نے نازل کیا ہے۔ کفاکم من عظیم فخر انکم، کہ آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے نماز میں آپ کے اوپر درود نہیں بھیجا اس کی گویا کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر محبت اور مودت اہل بیت کی ادائیگی کا ایک طریقہ عزاداری سید الشہداء اور عزاداری ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، مجالس اور جلوس اسی مودت کے ادائیگی کا ایک ذریعہ ہے، تو اس عنوان کے تحت عزاداری واجب ہے۔ اور واجب ہونے کے علاوہ بھی، یعنی اس وقت جو عزاداری کی تشیع کے اندر جو حیثیت ہے وہ شہرت کی ہے۔ اب یہ جو بعض مقامات پر بعض چیزیں پیش آئی ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ مثلا مجالس جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہیں جس طریقے سے جو ہے وہ کیا نام ہے اہل سنت کے اندر جو ہے کیا نام ہے تراویح ہیں، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے بہرحال کہ ہمارے ہاں تو میں بہرحال کہوں گا کہ بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ عزاداری واجب ہے، بزرگان کیسے اس سے فراموش کر جاتے ہیں نظر کو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی اس کا جو انہوں نے کمبینیشن بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے عزاداری اور جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ ایک جیسے ہیں، کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ذاکر جو ہے وہ اس سے مال بناتے ہیں اور بند ہو جانے سے ان کو نقصان ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ حافظین قرآن جو ہیں وہ اس سے مال بناتے تھے تو ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس یعنی جہت سے اگر وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ ایک جیسی ہے، تب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کو ذاکرین سے کیا پرابلم ہے۔ دیکھیے اچھے برے ہر کوئی ہوتے ہیں، جب قرآن اور روایات علماء کے درمیان میں بھی یہ کہتی ہے کہ بعض جو ہیں وہ علماء سو ہیں اور علماء سو پائے جا سکتے ہیں، تو علماء کی کیٹیگری کے اندر بھی جب برے افراد پائے جا سکتے ہیں اور غلط افراد پائے جا سکتے ہیں تو کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں۔
میں یہ بات حتماً یعنی یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جو ذاکرین ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی غلطی یا ان کی طرف سے کوئی مشکلات ہیں تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، اور ہو سکتی ہیں غلطیاں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عزاداری سید الشہداء کو باقی رکھنے میں اور پھیلانے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، اور ان میں سے خاص طور پر وہ جو مخلصین ہیں ذاکرین میں سے، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، یقیناً اس کا اجر عند اللہ محفوظ ہے۔ باقی بات رہ گئی طے کرنے کی اور نہ طے کرنے کی، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، تو میں اس ماہ مبارک کے رمضان میں صرف یہ کہہ دوں گا کہ آغا صاحب سے کہیں کہ ایک مرتبہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی لفافہ نہیں لیا، اس کے بعد ذاکروں کو جو مرضی کہیں۔ خوب میں اس سے زیادہ آگے بحث میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ پھر لازمات ہے، وہ ایک قوم ہے جو کہ بے سوچے سمجھے جو ہے وہ فالو کرتی ہے چیزوں کو، اور پھر وہ اعتراضات کے کو کر دیتی ہے۔ خیر، پروردگار غافل نہیں ہے، اور اس نے پانی بھی جو نازل کیا ہے وہ ایک خاص مقدار، ایک خاص اندازے سے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس پانی کو ہم نے سکونت دی ہے، جگہ دی زمین کے اندر، زمین میں۔ اب پانی بھی یعنی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے اوپر اس وقت یعنی وہ ہر چیز کو جب اپنی طرف پلٹا رہا ہے تو گویا وہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارا کوئی رول نہیں ہے، یہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا کچھ ایکسیڈنٹل ہوا ہے، کیسے کبھی غور کرو، یہ جو اتنی بڑی بڑی جھیلیں ہیں، یہ جو اتنے زبردست دریا ہیں، یہ جو اتنے بہت سارے ندی نالے ہیں، یہ جو سمندر ہے، کیا یہ سب کچھ ایکسیڈنٹ؟ نہ، پروردگار نے ہر چیز پلاننگ کے مطابق کی ہوئی ہے۔ زمین کے اوپر بھی جو پانی ٹھہرتا ہے، یعنی کہیں جھیل بنتی ہے، کہیں ندی بنتی ہے، کہیں نالا بنتا ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ پروردگار اس کے اوپر قادر ہے، اور وہی اس کو جگہ دیتا ہے، وہی اس کو ٹھہراتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم ہی، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم ہی جو ہے اس کے چلے جانے پر، یہ جو پانی کا چلا جانا ہے، یعنی ایک دفعہ پانی کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور پھر اس کے لے جانے کے اوپر بھی ہم قادر ہیں۔ ذہب بہی، ذہب چلے جانا، ذہب بہی لے جانا، ہم ہی اس کو سکونت دینے والے ہیں، ہم ہی اس کو زمین پر جگہ دینے والے ہیں، اور جو یہ جاتا ہے اس کو لے جانے والے پر بھی جو ہے وہ ہماری قدرت ہے۔ ہماری قدرت سے پوری جھیلیں جیسا وہ سکھانے پر آ جائے تو جھیلیں سکھا دیتا ہے، بڑے بڑے دریا، قدیم دریا، جیسے نیل کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ایک زمانے میں ہوتا تھا، اور یقیناً ایک اقوام ایسی رہی ہیں کہ جو نیل کو خدا سمجھتی تھیں، پروردگار نے اس کو خوش کر کے بتا دیا کہ یہ جو ہے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو چلانے والا بھی خدا ہے، بہانے والا بھی خدا ہے، اور اس کو خوش کرنے والا بھی جو ہے وہ کوئی اور ہے، کسی اور کی قدرت اس کے اوپر موجود ہے۔ خوب، یہاں تک پروردگار اپنی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے، اور متوجہ کر رہا ہے انسان کو اس بات کی طرف کہ دیکھو آسمان اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس سب کی تمہاری خلقت، ان سب کی خلقت، اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہے؟ وہ ہمارے ذریعے سے، ہم اس کو کرتے ہیں، اور ہم غافل نہیں ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، کہ ہم نے اس کے بعد انشأنا لکم، زمین کے اوپر، اب اگر ہم اس کو آیات کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں کہ آسمان کے بعد زمین، زمین کے اوپر پانی، پانی کے بعد وَأَنشَأْنَا، ہم نے شروع کیا، لکم، تمہارے لیے، اسی پانی کے ذریعے سے کن چیزوں کو شروع کیا؟ جنات، باغوں کو، کن میں سے؟ من نخیل، نخل جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کے باغات، اعناب، انگور کے باغات۔ اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور میں یقیناً اس پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے اوپر جو ان کا ذکر کیا ہے اس کے پیچھے علماء نے کیا فرمایا ہے، لیکن بعض پھلوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جو بات ہو سکتی ہے کہ کھجور میں اور انگور میں جو بات ہے، دونوں کی مٹھاس کی کامن ہونے کے ساتھ ساتھ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کھجور تقریباً جتنے بھی میوہ جات ہیں ان میں سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا پھل ہے،
یعنی کھجور کی جو بقا ہے وہ بہت پرولونگڈ ہوتی ہے، لازم آتا ہے خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونے کے بعد بھی جو اس کا بچنا باقی رہنا ہے وہ بڑی دیر مدت تک ہوتا ہے۔ لیکن جو انگور ہے، انگور سب سے زیادہ پیرشیبل ہے، یعنی بڑی جلدی سے جو سب سے جلدی سے جو میوہ خراب ہو جاتا ہے وہ انگور ہے۔ ذرا سا آپ انگور کے بارے میں غفلت کریں اور انگور سڑنا شروع ہو جاتا ہے، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس عین ممکن ہے کہ ان دونوں کی جو مثال دی گئی ہے اس میں یعنی ایک سب سے زیادہ باقی رہنے والا اور ایک سب سے زیادہ پیرشیبل، کہ انسان غور کرے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لگایا، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اور ان کے اندر تمہارے لیے پھل ہیں بہت سارے، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے ہی جو چیزیں لگائی ہیں ان میں سے کیا چیز ہے؟ ایک درخت ہے کہ تخرج من طور سینا، ایک ایسا درخت کہ جو نکلتا ہے کہاں سے؟ طور سینا۔ طور سینا آپ متوجہ ہیں کہ بعض مقدس زمینیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ان میں سے ایک جو زمین یا ایک جو مقام ہے، یہ ایک جو مکان ہے مقدس، وہ طور سینا ہے۔ اس مقدس مقام کے اوپر وہ نکلتا ہے، اور اس کے بارے میں جو علماء نے بیان کیا ہے کہ طور سینا کی جو یعنی فضیلت ہے وہ ایک محل نزول وحی ہے، اور اسی جگہ کے اوپر زیتون جو ہے وہ اگتا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ تو زیتون کے حوالے سے بہت ساری روایات میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بعض روایات میں حتیٰ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی جو اصل اور حقیقت ہے، یعنی ایک تو ظاہری طور پر زیتون ہے، لیکن اس کی جو اصل اور حقیقت ہے اس سے مراد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے، اور پھر اس سے جو مراد لی گئی ہے وہاں پر ایک مفصل بحث اپنی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما، اب یہاں پر یاد بات ہے کہ بعض مقدس مکانات اور بعض ایسے پھلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یا ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا فوائد رکھے ہیں، اور اسی طرح سے حکیم جو ہیں وہ جو لوگ ہیں حکماء وہ فرماتے ہیں کہ زیتون کے اندر بے تحاشا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ تنبت بالدہن، کہ اس میں سے جو ہے وہ آپ تمہارے لیے جو ہے وہ تیل نکلتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بہت پرانی جسے کہنا چاہیے کہ انسان کے پاس ٹیکنیکس ہیں کہ وہ مختلف بیجوں سے اور مختلف چیزوں میں سے تیل کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ تیل نکالنے کے لیے بھی کام آتی ہے، وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور جو ہے وہ کھانے والے جو لوگ ہیں اس کے اندر اس کا اب صبغ کے لیے جو ہے وہ ایک بحث جو میں نے دیکھی لغت میں کہ اگر صبغ یعنی سواد کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال ہو تو معمولاً رنگ کے معنوں میں آتا ہے، لیکن اگر زیر کے ساتھ آئے صبغ تو خاص طور پر جس معنی میں آتا ہے وہ معنی جو ہے وہ سالن کے معنوں میں آتا ہے عربی میں۔ تو جہاں اس سے تیل نکلتا ہے وہیں پر اس کے اندر سے جو ہے وہ سالن بنانے والی جو کیفیت ہے اور کھانے کے لیے استعمال کرنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی مختلف پودوں، مختلف درختوں، مختلف میوہ جات اور مختلف سبزیوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مختلف قسم کے ذائقے، مختلف قسم کے فائدے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے تمہارے لیے درختوں میں اور پودوں کے اندر اور پھلوں کے اندر جو ہے وہ منافع کثیر رکھے ہیں اور ان کے لیے تمہارے لیے مختلف اس کے اندر فائدے رکھے ہیں، اسی طرح سے ہم نے جانور، انعام، نعام کی جمع ہے، معمولاً جو اس کے لیے لغت میں علماء نے بحث کی ہے اور بیان کیا ہے کہ اصل جو نون عین میم ہے نعم اور نعم، اس سے جو الفاظ ہیں ان سے مراد بنیادی طور پہ نعمت ہے، لیکن عرب میں یہی چیز، یہی لفظ استعمال ہونے لگا خاص طور پر اونٹ کے لیے۔ وہاں پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے لیے عربوں میں کیوں استعمال ہونا شروع ہوا؟ عربوں میں اس لیے استعمال ہونا شروع ہوا کیونکہ عربی لوگوں کے لیے خدا کی ایک بہت بڑی نعمت جو تھی وہ اونٹ ہوا کرتا تھا، اسی میں
آیت میں بھی آگے چل کے اس بعض چیزوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں یہاں پر بس ایک مختصر سی بات کروں، کیونکہ آج کا جو ہمارے وقت ہے وہ بھی تقریباً اپنی اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک اشارہ کر دوں، اور اگر آج نہیں پہنچ سکا تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ عربز کی جو ہے وہ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یقیناً جو ہے وہ ایک پراپر ہسٹری جو ان کی پتہ یعنی چلتی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ میں جو زمزم کا چشمہ جو ہے جاری ہوتا ہے، عرب اس سے پہلے اگر اس جگہ پر تھے بھی تب بھی سکیٹرڈ فارم میں تھے۔ یمن چونکہ جس ایریا میں ہے وہاں پر بندرگاہ وغیرہ نزدیک ہے، تو جو ساحلی پٹی ہے اس کے اوپر تو کچھ عربز کی آبادی موجود تھی۔ اس کے بعد چونکہ یہ پورا ایک بڑا خوفناک قسم کا صحرا ہے، تو اس میں ان لوگوں کی یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ریزیڈینشل جو فارم ہو سکتی ہے کہ جہاں پر وہ سکونت کریں اور آبادی کو قائم کریں، یہ طول تاریخ میں جو ہے وہ بہت کم رہا ہے۔ پھر جیسے جیسے آپ اس میں عربک پیننسلوا میں اوپر جاتے ہیں اور جزیرہ نما عرب سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو لازمات جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ آپ پھر ایسے علاقوں کی طرف آتے ہیں جو میدانی ہیں، اور پھر تھوڑا بہت ایسے علاقوں میں آتے ہیں کہ جن کی فضا بہتر ہے، سے لے کر ایک طرف سے یہ عراق کو مختلف جگہوں پہ مختلف ممالک سے جو ٹچ کرتا ہے، وہ پھر علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی بھی ہے، جہاں پر زندگی بھی ہے، جہاں پر کھیتی باڑی بھی ہے، اور پھر وہاں پر قدیم جو ہے وہ انسانی حیات کے آثار بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ پورا ٹکڑا جو ہے یہ اپنی سختیوں کی وجہ سے کبھی بھی اس طریقے سے آباد یعنی جس طرح سے کہنا چاہیے نہیں رہا۔ تو اس کے اندر حضرت ابراہیم کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ قافلہ گزر رہا ہے بیسیکلی جو کہ یہاں پہ ٹھہرتا ہے، اور پانی کا چشمہ دیکھنے کے بعد کیونکہ پھر لازمات اس صحرا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ پانی ہے۔ اچھا، پانی بھی پھر ایک ایسا چشمہ جو کہ کنٹینیوسلی چل رہا ہو، خشک نہ ہو رہا ہو، اور اس کے اندر پانی بہتات سے موجود ہو، تو جو ایک آبادیاتی سسٹم ہے اس کے بعد وہ شروع ہوا، اس کے بعد لازمات نخلستان۔ اب ان کی پوری زندگی عربوں کی جو ہے وہ سختی میں گزری ہے، یعنی اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حکومت اسلامیہ بنی ہے تب بھی جو ان کا لیونگ اسٹائل تھا اور جو ان کے حالات تھے وہ اسی طرح کے سخت حالات تھے۔ اس لیے بعد کے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ مدینہ سے باہر رہیں، تو کہیں شام کو آباد کیا گیا، کہیں بغداد کو، پھر کہیں اور بعض نے ایران میں مرو وغیرہ کو آباد کیا اور وہاں جا کر سکون اختیار کی، وہاں سے حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ تقریباً یعنی اپنی مذہبی حیثیت ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ اور یہاں پر جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کے باوجود بھی اس کی جو اہمیت تھی وہ مذہبی تو شاید تھی، لیکن حکومتی اعتبار سے جو ہے وہ کسی نے اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی، اور یقیناً وہاں پر میرا یعنی رہنا، حکومت کرنا اور چیزوں کو دیکھنا سخت تھا، خصوصاً صحرا کو عبور کرنا، صحرا سے گزرنا سے لے کر جب تک تیل نہیں نکلا تھا تب تک انہوں نے بہت سخت حالات دیکھے، اور پھر تیل کے دریافت کے بعد کا جو سلسلہ ہے اس میں انہوں نے جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کی، اور تیل اور اس کی قیمت اور جو اس کی پیسے ہیں اس کے ذریعے سے ساری ڈیولپمنٹ، اور آج بھی جتنی ان کی ڈیولپمنٹس ہیں، جتنا انہوں نے کام کیا ہے، جو بھی دنیا کے اندر ان کا نظر آتا ہے، جتنا تعیش ہے، جتنا بھی انہوں نے عیش کیا ہے، نوش کیا ہے، وہ سارے کا سارا تیل کے اوپر کیا ہے۔ اس سے پہلے ان کی کیا حالت رہی ہے اس سے وہاں تک اس کا اشارہ جو ہے وہ یہاں پر آیت میں بھی موجود ہے، لیکن کل انشاءاللہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کچھ چیزیں جن کی طرف قرآن اشارہ فرما رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اب اس دعا کے ساتھ آج کے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی پربرکت ساعتوں میں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق حاضر القرآن، بار الہ اس ماہ مبارک کا تجھے واسطہ ہے کہ اس کی برکتوں اور رحمتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کی بابرکت ساعتوں میں جو تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بار الہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ اس ماہ کی پربرکت ساعتوں میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما کہ تمام مومنین کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، دین دشمن، اہل بیت دشمن، انسان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص
آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد وعلی محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔